بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رکھتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستو، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ جو عورت مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نہایت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے، وہ جنت میں جانا تو دور اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورت نبی کی لعنت اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گلے کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کو کھانا کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد مقصد پورا ہونے تک کرے۔ اگر بال گرنے لگے تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور نیمبو کا رس ڈال کر سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لو کہ آپ کے لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے، پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ گناہوں کے بعد دل کا بے چین ہونا سچی توبہ کی طلب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو تو وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ نہانے کے فوراً بعد کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ پیٹ سکڑ جائے گا۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان مت ہو، اس میں صرف ایک چھیلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام ہضامی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں ہے تو انڈے کو نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج ایک نیمبو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اسے اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چینٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ
فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر تنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تارپن کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت داغ لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اذان کی آواز سن کر دل کا کانپنا ایمان کی تازہ ہونے کی علامت ہے۔ بے وجہ صدقہ دینے کا دل کرنا آنے والی مصیبت کے ٹلنے کی علامت ہے۔ اگر نیمبو کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آتی رہے تو جان لو کہ تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک نیمبو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ اگر مچھلی لمبے عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہے تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح وہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔